السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے۔ یہود کا الگ سے ذکر آیا، جیسے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل اور ان کو اہل کتاب، جب اہل کتاب آئے تو دونوں، بنی اسرائیل آئے تو صرف یہود، اور یہاں پر اللہ نے اور انداز میں مخاطب کیا۔ کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ بیٹے کے لیے کیا لفظ آیا؟ ابن، اور بیٹے کے لیے ایک اور بھی لفظ آیا ولد۔ تو بیٹے اور ولد میں کیا فرق ہے؟ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم اللہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ ابن جو ہے وہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ اکثر اپنی بیٹی کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، اور کسی کو بھی محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ کام کر دیتے ہیں۔ بیٹے کا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بیٹا جو ہوتا ہے سلبی بھی ہو سکتا ہے، منہ بولا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی شاگرد بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی پیارا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ولد ہے وہ جسٹ سلبی ہے، والد سے ولد، یعنی اسے آتا لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے۔ تو ابن سے مراد یہاں ابناء، بنین اس کی جمع ہے اور ابن اس کا واحد ہے۔ تو ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹے جیسے کہ آپ کو پتہ پیارے ہوتے ہیں، چہیتے ہوتے ہیں، ہم ان کو زیادہ کچھ نہیں کہتے، اس لیے انہوں نے یہ والا لفظ استعمال کیا۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے پیارے ہیں، حب سے نکلا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہ والی کیوں کہی؟ اللہ آگے کہتے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، فَلِمَ، پھر کیوں، يُعَذِّبُكُمْ، وہ عذاب دیتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی پہلے بھی سزائیں دی گئیں، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، شکلیں بدلی گئیں، اور نیکسٹ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اتباع اللہ، یعنی ابناء اللہ، یعنی اللہ کے بیٹوں عیسیٰ عزیز و مسیح کے، عزیر و مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ان میں زیادہ تر تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تم سے باز پرس نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پیدائش میں سزا کیوں دیتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا کی وعید دے چکے ہیں۔ بل انتم، اس میں ہم کیا کرتے ہیں امت محمدیہ؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، ہم امتی ہیں، اور ہم بخشے بخشائے ہیں، اور جو ہے نا جنت ہمارے لیے ہی ہے، جنت کا ٹکٹ جو ہے ہم کٹوا کے آئے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ یہی چیز ہم لوگوں میں بھی آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور اب ہر مسلک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر مسلک والا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، دوسرا دوزخ میں جائے گا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بل انتم، بلکہ تم، بشرون، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، ممن خلقا، ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا۔ یعنی نہ تو تم اللہ کے بیٹے ہو، نہ اس کے چہیتے ہو، اور تم ایک دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہو۔
یغفر لمن یشاء وہ بخش دے گا لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جس کو چاہے گا، ایک آتا نا شرک کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ ملک کہاں سے نکلا؟ ملکیت سے۔ ملکیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی مالک کی ملکیت میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو بادشاہت کو کہتے ہیں اس کی ملک میں یہ ہے، سب کچھ ہے ملکیت میں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اسی کی بادشاہت ہے۔ وما بینہما اور جو کچھ ان درمیان ہے ان دونوں کے، بین اور ہما کیا ہے؟ ہما ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ ضمیر ہے، اور اس کی ضمیر یہ کس کی طرف، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ کس کی ضمیر ہے؟ زمین و آسمان کی، اور پھر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور طرف اسی کی مصیر لوٹنا ہے، یعنی یہ ایک قسم کی دھمکی ہے کہ جانا کہاں ہے تم لوگوں نے، مر کے جانا تو ادھر ہی اللہ کے پاس ہی ہے، اب تم جو مرضی کہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دیں گے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترتن وقفے پر، من الرسول رسولوں کے۔ فترہ کسے کہتے ہیں؟ فترہ فاتارا، چلتے چلتے کسی چیز کا رک جانا، یعنی پاز جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی چلتے جا رہے ہیں، ایک سٹاپ ہو گیا، ختم ہو گیا کوئی سفر، ایک ہوتا ہے پاز لینا، یعنی چلتے چلتے رکنا اور پھر دوبارہ چلنا، اس کو فترہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب کہ کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو اس کو کہتے ہیں فترۃ الشیء۔ اس کے علاوہ ایک لفظ ہے فترۃ الوحی۔ فترۃ الوحی کیا تھا؟ کہ جس میں وحی جو آ رہی تھی لیکن بیچ میں رک گئی تھی، تو یعنی اسی لیے اس کو فترہ، یعنی رسولوں کے آنے کے فترہ میں جب تم انتظار کر رہے تھے تو ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نا آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء انہی میں سے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لاسٹ پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 575 سال تقریباً، یعنی تقریباً 600 سال تک وہی یہ رسول آنا بند ہو گئے۔ اور پھر یہ جو یہاں پر مدینہ میں نے آپ کئی بار بھی بتایا کہ قبائل یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انہیں پتہ تھا، ان کی بکس میں تھا کہ ایک پیغمبر اب یہاں سے آئے گا، انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ بنو اسماعیل سے ہوگا، انہیں یہی کنفرم تھا کہ بنو اسرائیل سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ تھی ان کے نہ ماننے کی۔ اچھا، تو اس کو کہا جاتا ہے فترۃ الوحی، فاتارا، فترہ توانی یہ تا ہے، یہ انتظار بھی کر رہے تھے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ رسول آیا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، وہ واضح کرتا ہے سے مراد، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربک تھی، واضح کیسے کرتے تھے؟ وہ تو ان کی زبان کون سی تھی؟ اہل کتاب کی، عبرانی، ابھی بھی عبرانی ہی ہے ان کی لینگویج، اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بڑی عجیب سی ہے، بس ایسے لگتا ہے جیسے الٹا یو اور سیدھا یو ڈلا ہوا ہے اور بس کراس سے ایسے کر کے، ان کی لینگویج جو ہے وہ عبرانی ہے۔ میں سبق دے رہی ہوں۔ اچھا، تو یعنی واضح کر دینا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک تھی اور ان کی زبان عبرانی تھی۔ اب اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب
جو عبرانی زبان 17 دنوں میں سیکھی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنا صرف دین کو پھیلانے کے لیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں، ویسے تو عام طور پہ زبانیں سیکھی جاتی، جیسے ایک دفعہ یہ اولمپکس تھی چائنا میں، تو بہت سارے لوگوں نے چائنا سیکھا، چائنیز زبان سیکھی، اور چائنیز نے انگلش سیکھی آپس میں کمیونیکیشن کی وجہ سے. اور بہت سارے لوگ اب لینگویجز سیکھتے ہیں صرف اپنی ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، دنیا کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص دین سکھانے یا سیکھنے کے لیے کوئی زبان سیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سراسر جو ہے وہ جہاد ہے اور سراسر نیکی کا کام ہے. اگر ہم انگلش بھی اپنے بچے کو صرف اس نظریے سے سکھاتے ہیں، اور سکھانی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اب یوسف کی ایج ہے، یا آپ نے یہ 3 سال سے لے کے 6 سال تک، اب ہم تو ایفرٹ نہیں نہ کرتے، نہ ہمارے پاس اتنے سورس ہوتے ہیں، نہ ہم ایفرٹ نہیں کرتے. جو زیادہ مطلب اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہ رہے ہیں وہ زبانیں بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو اتنی ہی. تو جتنی لینگویجز آپ بچوں کو سکھائیں گے، میں نے ایک جگہ پہ سن رہی تھی کہ اس ایج میں، جتنے ایج میں یہ ہے، 7-8 زبانیں ایک بچہ سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اپنی مدر لینگویج تو کیسے لیتا ہے، سیکھتا ہے. تو لیکن جو ہے یہ بھی بڑا کام ہے. تو آپ صرف اس لیے اپنے بچے کو اگر انگلش سکھاتے ہیں کہ میرا بچہ باہر جا کے داعی بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ جو اب نیو موٹیویشنلز آ رہے ہیں وہ سب انگلش میں ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک انگلش میں بات کر رہے ہیں، انگلش اور عربک ہے ان کی زبان، ٹھیک ہے. ہندی تو چلو ہے ہی ہے، لیکن اردو ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی، تو لیکن پھر بھی انہوں نے سیکھی، ان کے بیٹے نے بھی. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ زبانیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور یہ بہت کم ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. یہ لازمی ہونا چاہیے. فرینچ اور عربک اور انگلش، اور اب تو چائنیز بھی ہونی چاہیے. چائنا کے ساتھ ہمارے کافی اچھے تعلقات ہیں. باقی جو ہے یہ 4-5 زبانیں تو لازمی ہونی چاہیے، نہیں تو انگلش تو لازم ہے. 17 دنوں میں حضرت زید نے عبرانی سیکھی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا ترجمہ اور نہیں یہ وہ، تو یہ ضروری ہے. مطلب کس طرح سے آپ کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی واضح کرتا ہے تمہارے لیے وقفے پر رسولوں کے. ان تقولو، یہ کہ نہ تم کہو ما جانا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والے ڈرانے والے کہا گیا، یعنی وہ تم میں آ چکے ہیں. فقد، پس تحقیق، جاءکم، پھر دوبارہ آ گیا تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ رسولوں کو بھیجنے پر خوب قادر ہے. اور اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ بنی اسرائیل سے نکال کے نبوت کو بنو اسماعیل میں بھیج دے. اور یہ پہلے ہی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں. کتنے بیٹے تھے یعقوب، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 تھے. کون سے تھے؟ اسحاق اور اسماعیل، ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعقوب علیہ السلام میں سے اسحاق علیہ السلام میں سے پھر آگے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، اور آگے چلی نسل. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. ہم اس کو فطرۃ الوحی کو یہاں سے اگر دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے وہی چیز ہی ہے. اچھا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ جعل، جب اس نے بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، یعنی انبیاء میں رسول بھی شامل تھے. یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کیا کرتا ہے؟ شریعت لے کے آتا ہے. اور اولو العزم پیغمبر جو رسول تھے وہ کون تھے؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے، وہ شریعت لائے تھے. وجعلکم، اور اس نے بنایا تمہیں، ملوکن، بادشاہ کیسے؟ سبھی بادشاہ تھے. یعنی ان میں آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو ملوکن، کس کی جمع ہے؟ ملک کی، بادشاہت، جو ابھی ہم لفظ گزر چکا ہے. یعنی اسٹیٹس سمبل، دنیاوی عروج کی علامت، بادشاہت.
جیسے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن اسلم سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے خادم ہو وہ بادشاہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. اب یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سبھی میں انہی میں یعنی یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اور انہی میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء بھی تشریف لائے. اور ان کے جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کیا فضیلت ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی دی. اس کے علاوہ جو ان پر انعامات ہوئے یہ سب کچھ ہے. بادشاہت. وَآتَاكُمْ اور اس نے دیا تمہیں ما لم یؤتی جو نہیں دیا اس نے احدن کسی ایک کو بھی من العالمین جہان والوں میں سے. منو سلوا ابھی تک مسلمانوں پہ تو نہیں اترا ہے امت محمدیہ پہ، اور بادل کا سایہ اور اس طرح کے جو انعامات تھے وہ بھی امت پہ نہیں ہیں جو ان پہ ہو چکے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ جو سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. کبھی ایسے یہاں پر تو نہیں ابھی اس طرح کی بات، ویسے تو معجزات ہوتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو کچھ دیا اللہ نے کسی اور پھر پیغمبر جو دیے، خاص طور پہ آپ ایک سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں. آپ کی بکس جو ہے نا وہ کتابیں ختم ہو جائیں گی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی بادشاہت دی تھی، اور ان جیسی بادشاہت کسی کو بھی نہیں دی. یا قوم ادخلوا، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں اے میری قوم داخل ہو جاؤ. حضرت موسیٰ کا انداز دیکھیں کتنی محبت پر ہے. یا قومی اے میری قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ، ارض مقدس میں، التی وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے. ارض مقدس کیا ہے؟ فلسطین اور جو موجودہ سیریا ہے، شام اور جارڈن، یہ تمام علاقے ارض مقدس ہی ہیں. یہ سب ایک ہی تھا پہلے، شام، سیریا، فلسطین، جارڈن، یہ جو جارڈن ہے اردن جس کو کہتے ہیں، یہ سب علاقے ایک ہی تھے. کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے یعنی تمہارے مقدر میں کر دیے ہیں. ولا ترتدوا، کتبہ کئی جو ایک کتیبہ بھی آیا، کتبہ ایک کچھ احکامات کا، چلیں اس کو بعد میں دیکھیں گے. لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جانا، نہ تم مرتد ہو جانا، رد لوٹنا، واپس پلٹنا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر. ادبار کہاں سے نکلا؟ دبر سے، دبر پشت کو کہتے پیٹھ کو. فتنقلبوا ورنہ تم لوٹ جاؤ گے، فتنقلبوا ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر. خاسرین کہاں سے؟ خاسر، خاسر فاعل کے وزن پہ، اور فاعل کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا، مطلب خاسر نقصان اٹھانے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل رو گردانی نہ کرو کہ تم نقصان میں جا پڑو. اچھا، یہ اشارہ ان انعامات اور معجزات کی طرف ہے جن سے نبی بنی اسرائیل نوازے گئے. یہ تو ہو گیا. اچھا، اے میری قوم. نمبر 2، بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں مصر کے زمانے میں یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آباد ہو گئے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے. اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، اور یہ ایک بہادر قوم تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ارض مقدس کی بات ہو رہی ہے. آگے ہم عمالقہ کا پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پشت کے بل آگے یہ تمہارے نام لکھ دی گئی ہے، اپنی پیٹھوں کے بل رو گردانی نہ کرو. یعنی جہاد سے اعراض مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ خسارے میں جا پڑو گے. یہاں پہ جہاد کا حکم آ رہا تھا. قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ
اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب جو ہے وہ محبت پر ہے، ان کا خطاب کیسا ہے؟ نہ اس میں محبت ہے نہ اس میں رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرما دیا تھا قرآن پاک میں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلانا پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو، کیا اس کے آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نہ تم پکارو رسول کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جیسے ہم عمر لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں نا، ایسے اللہ کے نبی منع فرما دیا تھا کہ آپ ایسے نہیں کہیں گے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ اپنی مجلس میں اس طرح سے پکارا کرتے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عزت و احترام کے ساتھ، لیکن ان میں ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی، یا موسیٰ لن ندعو لنا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہیں مانگیں گے، یا موسیٰ، مطلب یا موسیٰ انہوں نے نام ہی لینا پیغمبر کا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کا بڑے کا نام لیتے ہیں اکثر موسٹلی، بلکہ حتیٰ کہ ہم تو کبھی پہلے ٹیچرز کا بھی نام نہیں لیتے تھے، اب تو ٹیچرز کے بھی نام ساتھ لیے جاتے ہیں نا، تو بچوں کو یہ بھی سکھایا جاتا تھا، تو نام تو یہی آگے یعنی ادب و احترام، یعنی نا ان میں نا ایک روکھا پن تھا۔ ان بے شک فیہا اس میں قومن جبارین، قالو کہنے لگے اے موسیٰ، ان بے شک فیہا اس میں، کس میں؟ ارض مقدس میں، یہ فلسطین میں، قومن جبارین، ایک قوم ہے بڑے زبردست لوگوں کی۔ کون سی؟ جب قومن جبارین، جبار یعنی کسے؟ یہ کون سی قوم تھی؟ عمالقہ۔ عمالقہ کہتے ہیں بہت جان والے تھے، بڑے ٹال تھے، لمبے تھے، قداور تھے اور طاقتور تھے۔ عربی میں کھجور کا وہ درخت جو لمبا بھی ہو اور پھل بھی زیادہ دیتا ہو اسے نخلۃ الجبارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبروت بھی یہی لفظ ہے، تو جابر بھی یہیں سے، یعنی بڑا زبردست۔ اب یہ نا ان کی وفا نہیں تھی، ان کی جفا تھی، یعنی جفا سے کیا مراد ہے؟ ان کے اندر سختی، روکھا پن اور ان کی بے مروتی تھی۔ آپ دیکھیں کسی مروت سے بھی انسان کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن ان میں ذرا بھی مروت نہیں تھی، اتنی بے مروتی تھی اس قوم میں کہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ بے شک اس قوم میں بڑے بڑے جبار لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے، ہرگز، لن ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، کس میں؟ اس بستی میں، یعنی اس ارض مقدس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا، وہ نکل جائیں، منہا، اس سے۔ فَإِن یخرجوا، پھر اگر وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، ہاں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ارض مقدس کی طرف، فلسطین کی طرف۔ فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب آپ کا کیا کمال ہوا کہ آپ کسی بستی میں بغیر کسی جنگ کے، جدال کے داخل ہو جائیں، اور پھر آپ کے علاوہ جو ہے لوگ جہاد کریں اور بالکل آپ کے لیے آپ کو صاف کر دیں، یہ تو کوئی نہ ہوا نا کمال۔ تو اس طرح کی ان کی اندر بے مروتی تھی، یعنی ان کو کہتے ہیں قاسیت القلب قسم کے لوگ۔ ابھی بھی یہ مسلمانوں کو جانور کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے۔ کھلے لفظوں میں انہوں نے پچھلے دنوں جب امریکہ میں نیتن یاہو آیا تو اس نے ان مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے، جانور کہا، یہ ابھی بھی نہیں انسان سمجھتے۔ یعنی یہ زوال یافتہ قوم کا کریکٹر ہے کہ اپنے پیغمبر سے وہ بات کیسے کرتی ہے اور پھر آگے سے اس میں بے مروتی کتنی ہے، مروت ہی کوئی نہیں۔ ہم تو داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں، بھئی آپ نہیں نکالیں گے تو وہ کیسے نکلیں گے؟ تو بہرحال اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ارض المقدس، یہ بلاد الانبیاء، تھوڑا سا اس کا ذکر آ گیا، بلاد الانبیاء، یعنی اس میں رسول اللہ، اس میں کئی انبیاء اس میں پیدا ہوئے، بہت سے انبیاء، خاص برکت۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے، الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکت عطا فرمائی، یہ اسی ارض مقدس کا ذکر ہے، ارض المقدسہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر آج کل سے، پرسوں سے لے کے آج تک تقریباً 150 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہر دن ان کے لیے ایک نئی تکلیف لے کے آتا ہے، ہر دن۔ اور عرب حکمران کیا کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ استغفر اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔